کہ ماں باپ ہمیں جوان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے بعد ہمیں جوان کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اولاد ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے کیا کیا. دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کا نوجوان ماں باپ کے سامنے استعمال کرتا ہے. ذرا تصور کرو دوستو کہ وہ 9 مہینے کا وقت جبکہ ماں نے اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا، کتنا تکلیف کا وہ وقت ہوگا، کتنی تکلیف سہ کر اس نے 9 مہینے تک ہمیں اور آپ کو سنبھالتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی بے انتہا محنت، مشقت اور قربانیوں کے بعد وہ اولاد جوان ہوتی ہے اور پھر اس سے سوال کرتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کیا اتنا ہی کم تھا کہ 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا. دوستو، میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں تو سر دھیان دیجیے گا. ایک ماں باپ نے اپنی اولاد کی شادی کی. شادی ہونے کے بعد بیوی گھر میں آئی، ایک اچھا گھر کا ماحول، گھر میں سکون. کچھ عرصے کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. بیٹا بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے، رات کو جب گھر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک نئی کہانی رکھی ہوتی ہے. روزانہ بیوی ٹارچر کرتی ہے کہ آج آپ کے ماں باپ نے یہ حرکت کی، آج آپ کے ابا نے مجھے یہ کہہ دیا، ماں نے یہ کہہ دیا. عام طور پر جو گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ الفاظ استعمال کرتی ہے. وقت گزرتا گیا. جب بہت زیادہ جھگڑا حد سے باہر ہو گیا تو ایک دن رات کو بیٹے نے کہا ماں باپ سے کہ بھائی میں اب برداشت نہیں کر سکتا اور آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں. بیچارے بوڑھے ماں باپ ٹھنڈی رات میں کہاں جائیں؟ کہا بیٹا رہنے دیں، ہمیں ایک کونے میں ہم پڑے رہیں گے. کہاں جائیں گے بیٹا؟ کہ نہیں ابا میں اب برداشت نہیں کر سکتا، اب آپ جا سکتے ہیں. اور روم میں گیا اور جانے کے بعد ایک کمبل لایا اور کمبل اس نے اپنے ماں باپ کو دیا کہ ٹھنڈی رات ہے، کہیں بھی جاؤ یہ اس کمبل سے ٹھنڈ سے بچاؤ کر لینا. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا ایک لڑکا وہیں کھڑا تھا. وہ دوڑ کر گیا اور جانے کے بعد اس نے ایک کینچی لایا اور کینچی لانے کے بعد اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس رضائی کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب بیٹے کو غصہ آیا کہ تو نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بیٹے نے کہا میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں کہ کل جب میں آپ کو نکالوں گا تو پھر مجھے بھی آپ کو کمبل یا رضائی دینا ہے. دوستو، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا ماں باپ کے ساتھ پیش آنا رویہ جس طرح سے بھی آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں گے، کل آئینے کی طرح ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اگر ہمیں اپنے آنے والے کل کو بچانا ہے، اپنے آنے والے کل کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں آج اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج یقین مانو دوستو، ماں باپ صرف اور صرف اس لیے پریشان ہے کہ اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی. تو ان قریب وقت آنے والا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اللہ کا حکم اور ماں باپ کی فرمانبرداری پر اپنی زندگی کو لانا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو سنا ہے اس پہ عمل کریں گے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.